شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي۔ الاربعین النوویہ کی دوسری حدیث ہم پڑھ رہے ہیں گزشتہ ہفتے سے، جسے عرف عام میں حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، اور اسے اہل علم نے ام السنہ کا بھی خطاب دیا ہے اس حدیث کو، کیونکہ اس حدیث میں وہ سارے بنیادی معاملات، اصول، ارکان موجود ہیں جو دین اسلام کے ہیں، اور اسی حدیث سے پھر سارے احادیث کے مضامین نکلتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ سے سارے قرآن کے مضامین تشکیل پاتے ہیں، اسی طرح اس حدیث میں خلاصہ ہے سارے دین کا، کیونکہ اس میں آخر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم یعلمکم دینکم، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کے مشمولات دین ہیں، اور ہم نے اس کا پہلا حصہ پڑھ لیا اسلام، اور گزشتہ درس میں ہم نے ایمان کی تعریف اور اللہ پر ایمان یہاں تک ہم نے پڑھا کہ ایمان عربی لغت میں کہتے ہیں تصدیق کرنے کو، لیکن شریعت نے اس کو تصدیق سے زیادہ معنی پہنائے، اس میں شامل ہو گیا دل کی تصدیق کے ساتھ ساتھ زبان کا اقرار، اور اس کے ساتھ شامل ہو گئے جسم کے تمام اعضاء و جوارح کے اعمال، جسے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح کہتے ہیں۔ اور پھر اس ایمان کی ہم نے دو قسمیں پڑھی تھی، ایمان مکمل بھی ہے، یہ مفصل بھی ہے، اور ایمان مجمل بھی ہے۔ اس حدیث میں جن اصول اور جن ارکان کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہبری فرمائی وہ ہیں ایمان کے ارکان، جسے ایمان مجمل کہتے ہیں۔ اللہ پر ایمان، اور اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، ملائکہ نبیوں پر ایمان، مرنے کے بعد پھر جینے پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، یہ 6 ہے۔ اور جب ہم نے ایمان کی تعریف پڑھی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا ہمیں گزارنا ہے زبان کے اقرار کے ساتھ، دل کی تصدیق کے ساتھ، اور جس رکن کے متعلق جو عمل تقاضا کرتی ہے اپنے اعضاء و جوارح سے اس کے مطابق عمل کرنی ہے۔ اور ہم نے کہا تھا جب زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق اور جسم و جان کے جو دوسرے اعضاء ہیں ان کے عمل اگر سارے کے سارے اپنا کام کرنا شروع کر دیں تو ایسا انسان جس میں یہ تینوں شعبے پائے جائے وہ مومن کہلاتا ہے، اور ایسا مومن جس کا ایمان مکمل ہے، مومن کامل الایمان۔ لیکن اگر آخری جز عمل میں فرق آ جائے اور اقرار اور تصدیق اس کی برابر ہو تو ایسے کو مومن کہتے ہیں مگر ناقص الایمان، اور اس کو عرف عام میں فاسق بھی کہتے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی بتایا آپ کو کہ اگر کسی کے پاس زبان کا اقرار ہے لیکن دل کی تصدیق نہیں ہے تو ایسا شخص منافق کہلاتا ہے، کہ زبان سے تو پڑھتا ہے کلمہ مگر دل سے اس کو نہیں مانتا۔ اور یہ بھی بتایا کہ جو دل سے مانتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں، اور اس کی دلیل قرآن کا فرمان ہے وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان لوگوں نے اس کلمے کا، اس دین کا، اس حق کا انکار کیا لیکن ان کے دل اس کو سچ مانتے ہیں۔ اور میں نے مثال دی تھی کہ ابو لہب اور ابو جہل کو پتہ ہے زمین آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ، اور قرآن نے کہا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب آپ ان سے پوچھو گے کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے وہ ضرور بضرور کہیں گے کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہیں اپنے سے زیادہ یقین تھا کہ یہ سچا ہے، یہ امانت دار ہے، اس پر تو ان کو دو رائے نہیں تھی۔ اور جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اس پر بھی ان کو پورا یقین تھا کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے، لیکن یہ دوسرے عناصر تھے جو ان کو زبان سے اقرار کرنے نہیں دیتے تھے، تو ان کے دل کے ایمان نے، ان کے دل کی تصدیق نے ان کو مومن نہیں کہلوایا، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے زبان کا اقرار بھی شامل ہو جائے، دل کی تصدیق بھی مل جائے، اور پھر اسی کے مطابق عمل بھی آ جائے۔ اور میں نے ایک اہم نقطہ بتایا تھا کہ ایمان کے جو ارکان ہیں ان کی ترتیب اللہ،
فرشتے، کتابیں اور نبی. پہلے بتایا تھا نبی افضل ہے فرشتوں سے، اور جب بات ہو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب نبیوں سے بلکہ ساری کائنات سے افضل ہیں. کہتے ہیں نا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. لیکن پھر چوتھے نمبر پر کیوں آیا ایمان بالرسل؟ پھر تو اللہ کے بعد ہونا چاہیے ایمان باللہ کے بعد ایمان بالرسل. مگر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرنے سے زیادہ اہمیت کی حامل تھی کہ اس دین کی سند بتائی جائے. یہ دین کہاں سے آیا اور اس کے طرق کیا ہے، یہ کن راستوں سے آیا ہے. تو دین اللہ کا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اور پھر اس دین کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے، جبریل علیہ السلام ان کے سردار تھے، یہ وحی دی، اور وہ وحی کتابوں میں آئی قرآن کی شکل میں، یا سابقہ انبیاء کو تورات، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم و موسیٰ کی شکل میں آسمانی کتابوں میں آئے تو وہ تیسرے نمبر پر آیا. پھر جب وہ کتابیں یا قرآن نازل ہوا تو وہ قلب اطہر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا سابقہ انبیاء پر آیا. تو یہ ترتیب ہے اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے کتابوں کی شکل میں اور انبیاء کی ذات پر. تو یہ ترتیب جو ہے، یہ ترتیب اس دین کی ترتیب اور انسان تک اس کے پہنچنے کی بنیاد پر یہ قائم کی گئی ہے. ورنہ نبی یقیناً جبریل سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے افضل تھے. اس لیے جبریل سے زیادہ حق تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے ایمان کے بعد ان پر ایمان کو اہمیت دی جائے. لیکن یہاں پر صوفیہ کا رد تھا، یہاں پر باطنیوں کا رد تھا، یہاں پر باطل فرقوں پر رد تھا جو ڈائریکٹ اپنا کنیکشن اللہ سے جوڑتے ہیں. اور پیغمبروں کو بھی نبیوں سے پہلے ذکر کیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ یہ پیغمبر واسطہ ہیں اللہ اور ان کے پیغمبروں کے درمیان. یہ واسطہ ہیں، یہ ذریعہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ دین انبیاء کرام تک پہنچا ہے. تو ان کو جو ہے بیچ میں لایا. اور اس میں رد ہے ان صوفیوں پر جو ڈائریکٹ اپنے دل کا کنیکشن اللہ سے جوڑتے ہیں، کبھی وجدانیت، کبھی کشف، کبھی الہام، اور کبھی کہتے ہیں اس کو حدثنی قلبی عن ربی، میرے دل نے میرے رب سے ڈائریکٹ یہ بات لے لی ہے. پھر وہ ایسے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو جیسے ان کو وہ اتنے اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں کہ اللہ ان سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتا ہے، ڈائریکٹ ان کا ہم کلام ہوتا ہے. یہ ان کے عقیدے کا رد ہے. یہ حدیث ان کے عقیدے کا رد ہے کہ اس میں جو بھی باتیں ہیں وہ وحی کی بنیاد پر ہوں گی، جو بھی باتیں وہ وحی کی بنیاد پر ہوں گی، جو بھی باتیں وہ علم کی بنیاد پر ہوں گی. اور علم تو وہیں سے آیا، العلم ما قال اللہ وقال رسولہ وما سوا ذاک وسواس الشیطان. اس علم کے بغیر کوئی انسان کتنا بھی بڑا ہو، کتنی بھی اس کی حیثیت اونچی کیوں نہ ہو، علم الکتاب اور علم حدیث کے مقابلے میں اس کی بات کی، اس کے علم کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت جو ہے نہیں ہے. تو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا تفصیل کے ساتھ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے. میں نے بتایا تھا کہ جب ہم اللہ پر ایمان کی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کے وجود اور اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے. اس کے بعد اللہ کے اسماء اور اللہ کی صفات کے متعلق، یہ بھی اس سلسلے میں بھی ہمیں الحمدللہ پچھلے درس میں کافی بات چیت ہوئی. اور قرآن نے بتایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اور میں نے حدیث رسول بیان کی تھی جس میں بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی فی یدک ماض فی حکمک عادل فی قضاؤک اسألک. پھر کیا فرمایا آگے؟ اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک. تو اس حدیث سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام بے شمار ہیں، وہ 99 نہیں ہیں. 99 نام صرف فضیلت کے لیے آئے ہیں، جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اتنے ہی ہے، کیونکہ فرمایا او استأثرت به فی علم الغیب عندک. اے اللہ تو نے تو کچھ نام اپنے پاس ہی رکھ لیے ہیں، اپنے کچھ اپنی سابقہ کتابوں میں نازل کیے ہیں، کچھ آپ نے اپنی مخلوق میں سے بعض کو سکھلائے ہیں، کچھ وہ نام ہے جو آپ نے کتاب میں قرآن میں ذکر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا آپ نے. تو یہ حدیث واضح علامت ہے کہ اللہ کے ناموں کی کوئی تعداد متعین بلکہ وہ بے شمار ہے، وہ شمار سے آگے. اور یہ زیادہ نام ہونا نام والے کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں. جس چیز کے نام زیادہ ہوں، جس کے القاب زیادہ ہوں، یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ ذات کتنی عظیم ہے، وہ کتنی بڑی ہے. اور جس کے نام محدود ہوں، جس کے نام کم ہوں، تو وہ اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ذات کتنی کمزور ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو زیادہ نام ہونا نام والے کے عظمت پر، اس کی بڑائی پر، اس کی کبریائی پر دلالت کرتے ہیں. تو ہمارے رب کے نام بڑے تھے، ہمارے رب کی صفات عظیم ہیں،
ہمیں ان پر ایمان لانا ہے. یہ ایمان باللہ کا حصہ ہے، اللہ کی ذات پر، اللہ کے اسماء حسنہ پر، اللہ کی صفات پر، اور اللہ کو یکتا جاننا ہے، اکیلا جاننا ہے کائنات کا نظام چلانے میں. یہ ہو گیا اس کی طرف سے. اور ہماری طرف سے کہ ہمارا عبادت کے نام پر جو بھی کام ہو جائے وہ خالص ایک اللہ کے نام پر ہونا چاہیے. اور شاید میں نے بتایا تھا کہ پہلی قسم کو کہتے ہیں توحید ربوبیت، اور اس کی تعریف ہے توحید و افعال الرب، اور دوسری قسم ہے توحید عبادت، اور اس کا مطلب ہے توحید و افعال العبد. یعنی بندہ جو کام کرے اللہ کے لیے تو وہ اس میں ایک اللہ کو مد نظر رکھے، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ ٹھہرائے. وہ دوسرا خواہ نبی کیوں نہ ہو، وہ دوسرا خواہ کہ پیغمبر کیوں نہ ہو، وہ دوسرا خواہ ملک کیوں نہ ہو، وہ دوسرا کیوں نہ ولی ہو، وہ دوسرا کیوں نہ شجر و حجر ہو، وہ کیوں نہ خانہ کعبہ کا حجر اسود ہو. کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت، کائنات کے نظام چلانے میں، اولاد دینے میں، شفا میں، اور ہماری عبادت اور سجدوں میں کوئی شریک نہیں ہے. یہ توحید ہے. اور اللہ کو اس طرح ماننا یہ ایمان ہے، یہ پختہ اعتقاد ہونا چاہیے. اب لوگوں نے اپنی طریقے سے اعتقاد کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں خوش اعتقاد اور کچھ لوگ کہتے ہیں بد اعتقاد. یہ کیا ہوتا ہے خوش اعتقاد، بد اعتقاد؟ یہ بھی جاہلی جو ہے نا کیا نام ہے اصطلاح ہے. خوش اعتقاد یعنی وہ اعتقاد جو خوش کرے انسان کو، بد اعتقاد جو برا لگے. حقیقت یہ ہے کہ عقیدے دو قسم کے ہیں، ایک عقیدہ باطل ہے اور ایک عقیدہ حق ہے. اور جو عقیدہ لے کر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اسے کوئی حق ہے یا کچھ بھی نام رکھے، وہ حق ہے کیونکہ اس کو حق اللہ نے کہا، اس کو حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یہ حق ہے. میں نے اس لیے لا الہ کا معنی میں بتایا تھا نا، لا معبود بحق الا اللہ. یاد ہے تفسیر کے ساتھ میں نے اس کو ذکر کیا. تو دین حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، ان الدین عند اللہ الاسلام. دین وہ حق وہ ہے جس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے. اور اگر آپ اور میں اس دین پر فٹ ہوتے ہیں تو ہم حقیقی مسلمان ہیں. اور اگر وہ اسلام جو اللہ کی طرف سے آئے، جو مکہ اور مدینہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اگر ہم اس پر فٹ نہیں آتے ہیں تو ہم کتنے خوش کن دعوے اور نعرے کیوں نہ لگا دیں ہم سچے مسلمان، ہم سچے عاشق، ہم سچے، ہم پختہ وغیرہ وغیرہ، تو ایسا نہیں ہوگا. آپ کے اور میرے دعوے سے یہ نہیں چلتا. دعوے کے لیے دلیل چاہیے اور دلیل کے لیے ان کا دین چاہیے. سمجھ میں آیا؟ عرب کا میں مشہور شعر ہے جو کہتے ہیں کل یدعی وسلم بلیلا ولیلا لا تقر لهم بذاک. ہر ایک کو دعویٰ ہے کہ مجھے لیلا کا وصال حاصل ہے، لیکن لیلا کا تو وہی مانا جائے گا نا جس کو لیلا بھی گاز ڈالے، جسے لیلا بھی قبول کرے. لیلا کہ ہاں یہ میرا جو ہے، یعنی اس کو آپ اسلام پر جو ہے فٹ کر دیجیے. ہر ایک کو دعویٰ ہے میں مسلمان ہوں، ہر ایک کو دعویٰ ہے اسلام، لیکن یہ اسلام اس پر فٹ بھی آنا چاہیے یا نہیں؟ اسلام کی تعلیمات اس پر لاگو بھی ہونی چاہیے یا نہیں؟ وہ اسلام کی تعلیمات کے سامنے جو ہم نے پہلے بتایا، اسلام کا معنی کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا. تو یہ انسان اسلام کی تعلیمات کے سامنے سر تسلیم خم تو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جب وہ سر تسلیم خم کرے گا اور ان آرڈرز کو لے گا جو اسلام سے نکلے ہیں، تب یہ مسلم کہلائے گا. آرڈرز نام اسلام کا ہو اور آرڈرز اس کے اپنے ہوں، اس کے قبیلے کے ہوں، اس کی ذات کے ہوں، اس کے خاندان کے ہوں، اس کے رواج اس کے رسم و رواج کے ہوں، اس کے علاقہ یا اس کے قبیلے کی بات ہو، تو وہ اسلام کہاں ہوگی؟ اسلام تو وہ ہے نا جو عرش سے اترا اور جو جبریل لائے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا. اسلام تو وہ ہے. اور یہیں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی درگت بنی ہوئی ہے، جو ہم کتنے گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں، وجہ یہی ہے کہ ہم نے نام تو اسلام رکھا ہے لیکن کام اسلام کا نہیں ہے. کام ہم نے اپنے ڈھنگ کا، اپنی پسند کا. کل حزب بما لدیہ فرحون. ہر جماعت اسی کو سچ لے کر کے بیٹھی ہے، خوش بیٹھی ہے اسی پر جو اس نے اپنا ایک سانچہ اپنے ارد گرد بنا رکھا ہے. اور وہ کہتی ہے جب اس میں ہے تو ہم مسلمان ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں. ایک اپنی پسند کا سانچہ بنا ہے. میرے بھائیو، یہاں کسی انسان کے، کسی بادشاہ کی، کسی حکومت کی، کسی سیویلین کا وہ نہیں چاہے. ہم نے اسلام لایا ہے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کم کرنے کا. تو جب تک نہ وہی اسلام جو اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا، جو ہمیں رسول صاحب کی طرف سے سکھلایا گیا، جب تک نہ وہی نافذ کیا جائے تو کسی انسان کا اسلام کا دعویٰ، کسی انسان کا ایمان کا دعویٰ یہ تب تک درست نہیں ہوگا. تو اللہ پر ایمان کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کے وجود کو، اللہ کی ذات کو، اللہ کے کلام کو،
اللہ کی بتائی ہوئی خبروں کو صحیح خبر مانیں، اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر ایمان لائیں، اللہ کو جو ہے نا اپنی عبادت کا محور اور مرکز اور اسی کو حقدار سمجھے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور یہ اعتقاد رکھیں کہ اول اللہ تعالیٰ اول تھا، اس سے پہلے کچھ نہیں، اول اللہ آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، اللہ ہی ظاہر ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں، اللہ ہی باطن ہے، اس کے نیچے کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ سے ہے، اللہ نے ہی ہم سب کو پیدا کیا، اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا، اور اس کی حیات ابدی سرمدی ہے، اسی لیے اس کو حی کہتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے سارے مطلب دنیا قائم ہے، اور وہ ذات جو ہے وہ قیوم ہے۔ ہم کسی انسان کو قیوم نہیں کہہ سکتے، یہ قیوم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اسی کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ اور دائمی ابدی ہے۔ آپ کی اور میری زندگی 60 اور 70 سال کے بیچ میں ہے، تو یہ ایک آ گئی۔ پھر دوسری زندگی ہے جو برزخی زندگی ہے، موت سے لے کر کے حشر تک۔ پھر آخری زندگی ہے جس کا آپ الباس بعد الموت میں پڑھیں گے، یا مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، یہ الباس الایمان بالیوم الاخر پر جو ہے، تو وہ ایک اور زندگی ہے۔ اس سے پہلے موت کو جو ہے ذبح کر دیا جائے گا، پھر موت نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ قاعدہ اور یہ فارمولہ نہیں ہے، وہ ابد سے ہے، ازل سے زندہ تھا اور ابد تک زندہ ہے۔ اس کی زندگی ہماری زندگی کی طرح نہیں، اس کی قیومیت ہمارے قائم ہونے کی طرح نہیں، اس کا سمع ہمارے سمع کی طرح نہیں، اس کا سننا ہمارے سننے کی طرح نہیں، اس کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح ہے۔ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ اتنی کمزور ہے کہ اس دیوار سے پار ہم کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ ہماری آنکھیں کمزور اتنی ہے کہ ہم آسمان اور سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتے۔ آسمان کی طرف دیکھیں تو اس کے بعد والی چیزیں نہیں دکھتی، کسی دیوار کو دیکھتے ہیں تو اس سے آگے کچھ نہیں دکھتا۔ یہ ہماری دیکھنے کی قوت ہے، اور اللہ ہے وہ جو عرش سے دیکھتا ہے، تو اسے کائنات کی آخری ذرے تک کی ہر چیز پر جو ہے نظر ہے۔ ہم سنتے ہیں، اور اللہ کا سننا، وہ حدیث پڑھی ہوگی نا آپ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اس چیونٹی کا جو سیاہ رات میں کسی سیاہ چٹان پر چلتی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ اور ہم میں سے تو یہاں کا کتنا معیار امام صاحب قرآن پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اس کے پورا سنتے ہیں، کچھ آدھا ہی سنتے ہیں۔ یعنی ہماری جو سماعت کی قوت ہے وہ ہماری اپنی شخصیت کے اعتبار سے کسی کی مضبوط ہے، کسی کی کمزور ہے، لیکن سن تو وہی سکتے ہیں نا جو ہمارے سامنے آواز ہو۔ بٹھنڈی میں کیا بولا جا رہا ہے ہم نہیں سنتے، مکہ مدینہ میں کیا بولا جا رہا ہے ہم نہیں سن پاتے۔ ہماری جو صفات ہے وہ ہماری جان ہے، ہماری ذات کے شایع نشان ہے، اور ہماری ذات کمزور ہے، ہماری صفات بھی کمزور ہے۔ رب العالمین کی ذات عظیم ہے، اس کی صفات بھی عظیم ہے۔ رب العالمین کی صفت کی طرح کوئی ذات کی طرح کوئی ذات نہیں ہے، اسی طرح اس کی صفت کی طرح بھی کوئی صفت لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تو میرے خیال میں ایمان باللہ کی مطلب یہ کافی ہے۔ کسی تفصیلی مجلس میں اگر اس سے زیادہ کی گنجائش ہو تو بولیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم دوسرے رکن کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے ایمان بالملائکہ۔ ملائکہ جو ہے ملک کی جمع ہے، ملک کہتے ہیں فرشتے کو۔ فرشتہ اس کائنات میں ان 3 عظیم مخلوقوں میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ٹھہرے۔ ملک ایک نورانی مخلوق ہے، خلقت الملائکۃ من نور وخلق آدم مما وصف لکم وخلق الجان من مارج من نار۔ فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی، اور شیطانوں کی تخلیق نار سے ہوئی، آگ سے، اور آدم کی تخلیق اس چیز سے ہوئی جس کو جو آپ کو بتا دیا گیا۔ ہمیں کیا بتایا گیا؟ ہمیں بتایا گیا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ آدم مٹی سے پیدا کیے۔ کسی کتاب ابن القیم کی کتاب میں پڑھ لینا مٹی کی خاصیتیں اور آگ کی خاصیتیں کیا ہیں۔ ابن القیم نے، مجھے یاد نہیں اس وقت فوائد میں یا مدارج السالکین میں، مٹی کی 10 خاصیتیں ذکر کیا ہے کہ مٹی میں ٹھہراؤ ہے، مٹی میں سکون ہے، مٹی میں جھکاؤ ہے، مٹی میں ثابت قدمی ہے، مٹی میں برداشت ہے، مٹی میں جاذبیت ہے، کئی چیزیں بتائی ہے۔ اور جو انسان اس مٹی سے بنا ہو وہ کتنا پرسکون ہونا چاہے، وہ کتنا ٹھنڈا ہونا چاہے، وہ کتنا ثابت قدم ہونا چاہے۔ پھر کہہ رہا ہے کہ وہ مٹی کی صفات اس میں ہونی چاہیے۔ اس کے برخلاف جب آگ کی بات کرتا ہے تو کہہ رہا ہے آگ میں سب سے پہلے تیش ہے، اڑنا ہے، بھڑکنا ہے، پھیلنا ہے، اس میں ثبوت نہیں ہے، اس میں دوام نہیں ہے، اس میں کیا نام ہے
اس میں جلنا ہے، اس میں اس کو اڑنا ہے، اس کا پھور ہے. اسی لیے کہنا جو شیطانی وسوسہ ہے وہ بھی ایسے ہی اڑتا ہے، وہ بھی تیز ہے، وہ بھی سریع الحرکت ہے اور وہ بھی سریع الانفعال ہے. اس کے برخلاف جو آدم ہے یہ کس سے پیدا ہوا ہے؟ مٹی سے پیدا ہوا ہے. تو آدم کی صفت میں مٹی کی طرح ٹھہراؤ، مٹی کی طرح صبر، مٹی کی طرح سکون، اور مٹی کی طرح جمنا، اور مٹی کی طرف جاذبیت، اور مٹی کی طرف صبر اور پھل دینا ہونا چاہیے. اس کے برخلاف آگ ہے، وہ تو ہر ایک چیز کو جلا کر ہی رکھ دیتی، وہ تو ہر ایک چیز کو تباہ ہی کر کے رکھتی. اور پھر فرمایا کہ جو مٹی سے بنے ہیں ان میں خیر کا مادہ غالب ہے، اور جو آگ سے پیدا ہوئے ہیں ان میں شر کا مادہ غالب ہے. اور ملک تو نور ہے، روشنی. یہ نور جس میں شر کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں. ناری مخلوق میں شر کا پہلو غالب ہے، اور مٹی سے پیدا کی گئی جو ہے ان میں خیر کا پہلو غالب ہے. لیکن جو نوری مخلوق ہے اس میں سارا کا سارا خیر ہی ہے. اسی لیے فرشتوں کے متعلق اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وہ نہیں نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی، وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. انسان کو بھی حکم دیا گیا تھا لیکن وہ کچھ کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے. اور جنوں کو بھی حکم دیا گیا تھا لیکن جن زیادہ تر سرکشی ہی. اسی لیے جنوں کا شیطان جو ہے، شیطانوں کا سردار وہ بھی انہی میں سے ہے، جبکہ پیغمبر کا سردار کن میں سے ہے؟ انسانوں میں. یہاں سے آپ سمجھ جانے چاہیے کہ بہرحال انسان کو ان پر فوقیت اور فضیلت ہے. اور جو بھی ملک جو بھی فرشتہ اللہ نے یا رسول بھیجا وہ انسانوں میں بھیجا، وہ جنوں میں نہیں. میں نے جس نے رسول کی تعریف بتائی تھی نا آپ کو، یہاں پر میں نے بتایا تھا رسول ہر مرد بالغ عاقل انسان کو کہتے ہیں جس کی طرف اللہ وحی بھیجے اور اسے نئی شریعت دے کر کے مخالف قوم کی طرف بھیجا گیا ہو، اس کو رسول کہتے ہیں. نبی کہتے ہیں مرد کو، انسان کو، بالغ اور عاقل کو، اور جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی سے سرفراز کیا اور اس کو سابقہ شریعتوں کا پابند بنایا. بتائی تھی نا یہ تعریف. تو جب ہم کسی پیغمبر کی یہ تعریف کریں کہ وہ بشر ہے تو اس کا مطلب ہے جنوں میں نہیں آیا ہے. جب ہم کہیں گے کہ مرد ہے تو اس کا مطلب کوئی عورت پیغمبر. میرا ایک دوست ہے لندن میں رہتے ہیں، ڈاکٹر خرم بشیر. انہوں نے حج میں بتایا کہ بوسنیا کی ایک عورت نے لندن میں کے لیے، میں ہسپتال میں گیا تھا دعوت دینے کے لیے، تو وہاں پر ایک بوسنیا کی عورت تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. تو مجھے بتایا لوگوں نے کہ یہ جو ہے نا عورت کہتی ہے کہ میں نبی ہوں. تو میں نے کہا چلو مجھے بھی اس کے ساتھ دو باتیں کرنے دو، میں اس کو دیکھوں گا وہ کیسے نبی ہے. تو کہا جب میں اس کے ساتھ بیٹھا میں نے اس کو بتایا کہ تم کیسے نبی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجا ہے وہ مرد ہے، تو کیسی عورت ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتی ہے؟ اس نے کہا میں نبی ہوں، مجھے وحی آئی، یہ میری تعلیمات ہیں. تو کہا ان تعلیمات میں کیا نمازوں کا بھی ہے کوئی ذکر؟ نے کہا ہاں نمازیں پڑھنی ہے، اس طرح پڑھنی ہے، اس طرح. تو ڈاکٹر خرم کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ ان دنوں کا امام کون ہوگا تیری امت کو جن دنوں تو عذر میں ہوگی منتھلی کورس میں، جن دنوں تیرے پیریڈز آئیں گے ان دنوں تیری قوم کی، تیری امت کی امامت کون کرے گا؟ تو کہا وہ خجل اور رسوا ہو گئی، اور اس نے کہا کہ تم عورت ذات کی توہین کرتے ہو. اس نے کہا جس عورت کو اپنی توہین کا اتنا ہی خیال ہوتا تو وہ نبی کی عظمت پر ہاتھ نہیں ڈالتی. جو نبی کو وحی اللہ تعالیٰ نے دی تو یہ بھی اسی طرح کا دعویٰ نہیں کرتی. تو تجھے تو اپنی عزت سے کام نہیں ہے، تو نے ایسا جو ہے دعویٰ کر دیا جس کی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کذاب ہوں گے، یہ دجال ہوں گے جو میری بات نبوت کا دعویٰ کریں. تو کہہ رہے ہیں وہ غصے سے بھاگ گئی، کہنے لگے کہ یہ لوگ نا مردم خواتین کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کرتے، یہ مساوات کے قائل نہیں ہیں، حقوق انسانی کے دشمن ہیں. پھر تو ایسے ہی کہیں گے نا وہ ایسے ہی کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرشتے، جو بھی پیغمبر بھیجا وہ کن میں سے بھیجا؟ وہ انسانوں میں سے. پھر بتاؤ اب ملک وہ مخلوق ہے جو نور سے پیدا کی گئی، اور ہم اس وقت ایمان بالملائکہ پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ سارے ملک نورانی تھے. اور اس حدیث میں جس کا ذکر ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا، وہ بھی نور تھا، وہ بھی نورانی مخلوق ہے. لیکن اس حدیث سے جو ایک اور نقطہ ہمیں جبریل کے متعلق ملتا تھا کہ اس میں حضرت عمر نے کہا کہ ایک آدمی ظاہر ہوا جس کو سفید لباس پہنا تھا اور اس کے بال سیاہ تھے. اس کا مطلب ہے ان الملائکہ عندہم قدرت التشکل. اس کا مطلب یہ ہے
کہ فرشتوں کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں، وہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، فرشتے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں۔ اور جبریل کئی دفعہ یہاں پر تو اجنبی آدمی کی شکل میں آیا، لیکن کبھی کبھار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، دہیا کلبی ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں بھی حاضر ہوا۔ اور 2 دفعہ اس کائنات میں جبریل اپنی اصل شکل میں بھی، اس کے 600 پر ہے، اور وہ مابین السماء والارض گہرا کر لیتے۔ یہ اس کی عظمت ہے، اس فرشتے کی عظمت۔ اس کے لیے ابو الشیخ الاصبہانی کی کتاب العظمہ پڑھ لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کیا ہے اور پھر اللہ کی مخلوقات کی عظمت کیا ہے۔ اور اگر مخلوق اتنی عظیم ہو تو ان کو پیدا کرنے والا رب وہ کتنا عظیم ہوگا، یہ انسان سوچ سکتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے یہاں پر، اس کا مطلب ہے کہ یہ جبریل ہی کا کام نہیں ہے، بلکہ جو بھی فرشتے ہیں وہ ہمیں ان کے مطلب یہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اور ان کی اپنی بھی شکل ہے، اور وہ نورانی مخلوق ہے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اطاعت کرتے ہیں۔ اور میں نے گزشتہ دنوں آپ کو بتایا، جب حج کی بات چل رہی تھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کعبہ میں جو اس روئے زمین پر ہے، یہ کبھی طواف نماز کے بغیر نہیں رکتا، تراویح میں بھی طواف جاری رہتا ہے نا، طواف بھی جاری رہتا ہے، کبھی نہیں رکتا۔ اسی طرح اس کے سیدھ میں اوپر آسمانوں میں 7ویں آسمان پر، وہاں پر بیت المعمور ہے، اور اس بیت المعمور میں ملائکہ روز جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، ہر روز اس میں 70,000 ملک داخل ہوتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، ثم لا یعودون، پھر ان کی باری ہی نہیں آتی، اس بیت معمور میں جانے کی ان کی باری ہی نہیں آتی۔ اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ملائکہ کتنے ہیں، فرشتے کتنے ہوں گے؟ جس طرح آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک دنیا میں کتنے انسان آئے، کون شمار کر سکتا ہے؟ حقیقی طور پر اس وقت بھی دنیا میں کتنے انسان ہیں، کوئی شمار نہیں کر سکتا، یہ انسانی شمار سے باہر ہے۔ لیکن فرشتے آسمانی بیت المعمور میں ہر روز 70,000، جب سے آدم پیدا ہوئے بلکہ اس سے پہلے سے، اور اس میں آ رہے ہیں 70,000 روز، پھر دوبارہ وہ 70,000 کی باری نہیں آتی۔ کتنے ہیں وہ اللہ کی تعداد جو ہے جانتا ہے، لیکن ان ملائکہ میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے بعض ذمہ داریاں سونپ دی۔ یہاں پر بھی ایک نقطہ اور یہ بتاؤں کہ ملائکہ کے جو کام ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ اگر کسی ملک کو کہا تو فرشتوں کا، تو جو ہے پہاڑوں کا ذمہ دار ہے، تو وہ پہاڑوں پر ہی رہے گا۔ اگر کسی کو بتایا تجھے بارش اتارنی ہے، وہ بارش اتارے گا۔ اگر کسی کو کہا تجھے سور پھونکنی ہے، وہ سور ہی پھونکے گا۔ اگر کسی کو کہا تجھے زمین آسمان اوپر اٹھانی ہے اور آسمان سے پٹک دینی ہے، وہ وہی کام کرے گا۔ اگر کسی کو بتایا کہ تجھے میری وحی پہنچانی ہے میرے بندوں تک، تو وہ وہی کام کرے گا، جیسے جبریل علیہ السلام۔ اور کچھ ہیں جو ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ تو ایمان بالملائکہ کا پہلا حصہ ایمان یہ ہے کہ ہم اس بات کو مانیں کہ فرشتے ہیں، ایک نورانی مخلوق ہے، ان کی تعداد کا ہمیں علم نہیں، وہ کثیر تعداد میں ہیں، اور وہ اللہ کے تفویض کردہ معاملات انجام دیتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان کو انسان کی روح قبض کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے تو اس میں چونکتے نہیں ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی نہیں کرتے۔ کسی کو ملائکہ جنت کا بنا دیا ذمہ دار، کسی کو جہنم کا داروغہ بنا دیا، اور بعض ان میں آتا ہے کہ اس کا نام مالک ہے، جو جہنم کا وہ ذمہ دار ہے۔ تو اس وقت کہیں کہ لوگ اس کو تمنا کریں گے، اے مالک تو ہمیں جو ہے یہاں سے، لیکن بہرحال جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے گا، کیونکہ اس کی صفت لا یعصون اللہ ما امرہ۔ تو پہلی چیز ہمیں ایمان ہے فرشتے ہے۔ پھر ہمیں ان خبروں کی تصدیق کرنی ہے جو ملائکہ کے متعلق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یا جو ملائکہ کے متعلق قرآن میں وارد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ فرشتوں کا جو امام ہے، امیر ہے یا بڑا ہے، سردار ہے، وہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ اور پھر فرشتوں میں بھی افضل اور مفضول ہے، اعلیٰ اور ادنا، ان میں بھی درجات ہیں، ان میں بھی تفاوت ہے، اور وہ تفاوت ان کے کاموں کی وجہ سے، ان کی ڈیوٹیوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور ہمیں یہ بھی اعتقاد رکھنا ہے کہ اللہ نے کچھ فرشتوں کو ہماری حفاظت کے لیے بھی رکھا، کچھ فرشتوں کو ہماری حفاظت کے لیے، اور اس کے متعلق آپ کو کچھ شرعی طور پر کچھ اوراد، کچھ اذکار پڑھنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، آپ کے پر نگہبان بٹھا دیتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ،
किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। तो बहरहाल ये मलाइका अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, हमें उनके वजूद पर ईमान लाना। और ये कि वो हर वक्त है, हर जगह मौजूद है। उनमें से एक जमात है जो रोज़ इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्द, हर रोज़ एक जमात उनमें घूमती रहती है रोज़ ज़मीन पर, और जहाँ वो देखते हैं इल्म का हल्का है, ज़िक्र की मजलिस है, वो उनके साथ बैठ जाते हैं और फिर जाकर रब को रिपोर्ट डालते हैं और कहते हैं हमें तुम्हारे बंदों की तरफ से है, वो ऐसा ऐसा कह रहे हैं। अल्लाह ताला उनसे कहते हैं वो क्या मांगते थे, कह रहे वो जन्नत मांगते थे। अल्लाह उनको कहेगा क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? क्या यार अब उन्होंने नहीं देखा है। तो कहता है अल्लाह ताला उनसे कैफ़ लौ राऊहा, तो वो कैसे होते वो लोग जन्नत की डिमांड में, अगर उन्होंने उसको देखा होता। तो कहते हैं अल्लाह वो इससे ज़्यादा मांगते जन्नत को और उसके लिए ज़्यादा कोशिश करते। कहा पनाह किससे मांगते? वो जहन्नम से पनाह मांगते थे। कहा फहल राऊहा, क्या उन लोगों ने जहन्नम को देखा है? तो अल्लाह वो कहेंगे उन्होंने जहन्नम को नहीं देखा है। तो कहा फिर अगर उन्होंने उसको जहन्नम को देखा होता फिर उनका क्या हाल होता? कि वो उससे ज़्यादा भाग जाते दूर और उससे ज़्यादा पनाह मांगते। फिर अल्लाह उनको कहेगा तुम गवाह रहो, मैंने उनको माफ़ कर दिया। ए अल्लाह ये जो मजलिस इस वक्त बैठी है यहाँ पर, ए अल्लाह हमें भी उन खुश नसीबों में से बना जिनके मुतालिक अल्लाह अपने मलाइका को कहे कि मैंने इनको माफ़ कर दिया। ए अल्लाह हमें उन खुश नसीबों में से बना। ए अल्लाह हमें उन खुश नसीबों में से बना। ए अल्लाह हमारे आबा अजदाद को उन खुश नसीबों में बना। फरिश्ते कहेंगे जब ये मगफिरत की बातें सुनेंगे, ये खुशखबरी सुनेंगे, कहेंगे यार अब उनमें तो एक वो बंदा भी था जो इसलिए नहीं गया था, बस वो किसी का वेट कर रहा था, या उनके साथ ऐसे ही बैठ गया था, या उसे वो दर्द समझ नहीं आया था। तो अल्लाह उनसे कहेगा हुमुल कौम ला यश्का बिहिम जलीसुम, ये वो खुश नसीब हैं कि उनका हम नशीन भी महरूम नहीं होगा। जो उनके साथ बैठेगा वो उनके मकाम, उनके मर्तबे, उनके अजर और उनके सवाब और उनके रिवार्ड को पाएगा। ए अल्लाह हमें से हर एक को इस अजर का हकदार ठहरा, इस इनाम का हकदार ठहरा। ए अल्लाह जहन्नम हमारे लिए हराम कर दे। ए अल्लाह हम हमारे वालिदैन, हमारे औलाद, हमारे इज़्ज़ा व अक़ारिब रिश्तेदार, सब हाजिर सामीन, इनके घर वालों को ए इलाहुल आलमीन जहन्नम की आग से बचा दे। ए अल्लाह हमें हम जन्नत का सवाल करते हैं अपने लिए, अपने असातिज़ा के लिए, अपने अहल व अयाल के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने अमवात के लिए, अपने ज़िंदों के लिए। ए अल्लाह हम सबको जन्नत का वारिस बना। तो अल्लाह उन फरिश्तों को कहता है कि तुम गवाह रहो। तो खुलासा ये है कि हमें फरिश्तों के मुतालिक ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल लाना है। ईमान मुजमल ये है कि जो इजमाली ज़िक्र, जिन फरिश्तों के नाम बताया अल्लाह ने और जिनके नाम नहीं बताया, हम उनको इजमाली तौर पर सब पर ईमान लाते हैं कि वो अल्लाह के मलाइका। और ये ईमान लाना है कि अल्लाह वो काम करते हैं जो अल्लाह ने उनको सौंपे हैं। और जिन फरिश्तों का तफसील के साथ अल्लाह ने जिक्र किया है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है, उनको हमें तफसीली तौर पर मानना है और हमें हया करनी है। किसी जगह में हम जाएंगे तो हमें फरिश्तों से भी हया करनी। हमें इतना उरियान नहीं होना चाहिए कि मजलिसें फरिश्तों की भी हों। फरिश्ते भी घर में होते हैं, फरिश्ते मस्जिद में होते हैं, हर जगह फरिश्ते होते हैं। तो हमें हया करनी चाहिए कि हमारा अल्लाह के मालिक है। लिहाजा हमें वज़ू और गुस्ल का भी हुक्म जो दिया गया वो भी हमें किसी पर्दे की हद में रह करके हुक्म दिया गया। जैसे इंसान को हया होती है वैसे मलाइका को भी हया होती है। जैसे इंसान को इज्जत होती है वैसे मलाइका को भी इज्जत होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत उस्मान के मुतालिक, अला अस्ताही मिन रजुलिन तस्ताही मिनहुल मलाइका, क्या मैं उस शख्स से हया न करूँ जिस शख्स से मलक फरिश्ते हया करते हैं। और अजियत के मुतालिक फरमाया कि तुम जो है कच्ची प्याज और लहसुन खाकर मस्जिद में आया करो, इसलिए कि फ़इन्नल मलाइकता ततअज़्ज़ा मिम्मा यतअज़्ज़ा मिन्हु बनु आदम, इसलिए कि फरिश्तों को भी उस चीज़ से अजियत होती है जिस चीज़ से बनी आदम को अजियत होती है। जो कच्चे प्याज होते हैं क्या उससे हमें अजियत होती है या नहीं होती है? इसी तरह लहसुन कच्चा अगर कोई चबाए खा जाए तो उससे बदबू आती है कि नहीं, तकलीफ़ होती है। तो फरमाया जिन चीज़ों से बनी आदम को अजियत होती है उन चीज़ों से अजियत होती है मलाइका को भी। इसका मतलब यह है कि हमें मस्जिद जो है कच्ची प्याज खा करके नहीं आना है, साफ़ करके आना है अपने आप। इसी तरह जो है हमें कोई ऐसी बुराई नहीं करनी है कि हमें मलाइका का हया भी न रहे और मलाइका से बढ़कर हमें अल्लाह का हया न रहे। ठीक है। तो ईमान बिल मलाइका का ये मतलब है कि हम उनके वजूद पर, उनकी तादाद पर, उनकी सिफ़ात पर, उनके कामों पर, उनकी ड्यूटियों पर, इन तमाम चीज़ों को हम माने जैसा कि कुरान और सुन्नत में इनका जिक्र आया है। और ये कि उनमें से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्हें इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ कहा और
مختلف اوقات میں وہ آپ کی خدمت میں آتے رہے. ایک دن آئے تھے لیکن واپس چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار ہی کرتے رہے. اور آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وقت اذیت ہوتی تھی جب ملک ملے بغیر واپس چلا جاتا. جب پھر اپنے اس انتظار کو ذکر کیا تو پھر جبریل نے کہا ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویریں ہوں، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو. کچھ سوچتے ہو؟ ہم لوگ بلا ضرورت گھروں میں کتے رکھتے ہیں. اگر شکاری اور حراستی کتا ہو تو اس کے بھی طریقے ہیں، اس کے بھی آداب ہیں، لیکن یاد رکھو جس گھر میں کتا ہوگا اس پہ فرشتے داخل ہیں، رحمت کے فرشتے داخل ہیں. جب ہم فرشتوں کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے رحمت کے فرشتے. ورنہ آپ کہیں کہ کوئی فرشتہ داخل نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی گھر کے دروازے پر کتا باندھ کر رکھے یا گھر پہ فوٹو ٹانگ کر کے رکھے اور پھر کہے گا کہ مجھے ملک الموت نہیں آئے گا روح قبض کرنے کے لیے، تو یہ مراد نہیں ہے، رحمت کے فرشتے ہیں. اور روح قبض کرنے والے فرشتے تو آئیں گے. حضرت جبریل نے کہا ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں دو چیزیں، کیا کیا؟ تصاویر، اور ہم تصاویر پہ لٹکا کے رکھتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے. اور پھر کتے، ان گھروں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دفعہ ان کی چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ داخل ہو گیا تھا اور جس پر نظر نہیں پڑی تھی. تو جبریل اس لیے داخل نہیں ہوا کہ وہاں وہ تھے. اور ایک دفعہ ایک کپڑے پر تصویر لگی تھی. ایسا آپ پڑھیں گے سیرت کی کتاب ہے، جس کی کتاب میں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے امین الخلق، صادق الامین، اور جبریل آسمان کا امین امین السما امین العرض کے پاس وحی لے کر آئے. لیکن کتا ہے تو ملاقات ہی نہیں. اللہ اللہ اکبر. تصویر لگی ہے تو ملاقات ہی نہیں. کیا مجلسیں رہی ہوں گی وہ، اور وہ مجلسیں کتنی پاک رہی ہوں گی، وہ مجلسیں کتنی روحانی لگی ہوں گی. ذرا اندازہ کرو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خرج تو انا و ابو بکر و عمر، دخل تو انا و ابو بکر و عمر، فعل تو انا و ابو بکر و عمر، میں نے کیا، ابو بکر اور عمر نے کیا، میں گیا اور ابو بکر اور عمر گیا. ساتھ ساتھ میں کئی حدیثوں میں ایسا آتا ہے. کیسا اس وقت دنیا کا مزاج رہا ہوگا، کیسا اس وقت مدینہ کا ماحول رہا ہوگا. کتنے خوش قسمت رہے ہوں گے وہ لوگ جو لوگ اپنے سر کی آنکھوں سے ان نفوس قدسیہ کا دیدار کرتے ہو. اے اللہ ہمیں جنت میں ان کا دیدار نصیب، اے اللہ ہمیں جنت میں ان کا دیدار نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اس دنیا میں ان کی طریقے پر، ان کی سنت، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. کبھی سوچو وہ مجلسیں کیا ہوتی. اور پھر جبریل بھی آیا ہوتا. حضرت عائشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لحاف پہ تھے، جبریل وحی لے کر آئے. اس میں حضرت عائشہ کی بھی عظمت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل اور حضرت خدیجہ کو تو اللہ تعالیٰ کی سلام پہنچانے والے جبریل علیہ السلام. ہمیں یہ ایمانیات، یہ عقائد پڑھنے چاہیے. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت، ان ملائکہ کی حیثیت، اور بنی آدم اور ان کا تعلق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ، یہ سارا پڑھ کر کے ہمارا ایمان اس سے مضبوط ہوتا ہے، ایمان کو تقویت ہوتی ہے. اور جب ہمیں پتہ لگے کہ اللہ نے دائیں طرف کاتب الحسنات اور بائیں طرف کاتب السیئات دو فرشتے رکھے ہیں، ایک آپ کی نیکیاں لکھتا ہے، ایک آپ کے گناہ لکھتا ہے. جو گناہ لکھنے والا ہے نا، اس کے رجسٹر کے بھی 3 کھانے ہیں، 3 رجسٹر. ایک پر وہ گناہ لکھتا ہے جن کا تعلق شرکیات سے ہے، اور اس رجسٹر کے اوپر لکھا ہے لا یغفر اللہ. اس میں جس گناہ کا اندراج ہو جائے اس کرنے والے پر تو مغفرت ہے ہی نہیں. دوسرا رجسٹر اس کے پاس ہے، اس کو لکھا ہے لا یترکہ اللہ. اس رجسٹر میں جس گناہ کا اندراج ملائکہ کر لے اس انسان کی تو چھوٹ ہے ہی نہیں. تیسرے رجسٹر پر لکھا ہے لا یابا اللہ بھی. اس رجسٹر میں جن گناہوں کا ادراج ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا. پہلے والے میں شرکیات، دوسرے میں ظلمیات، جو انسان اپنے سے دوسرے لوگوں پر جو ان کے حقوق غصب کرتا ہے،
خواہ ان کے مال کے تعلق سے، ان کی جان کے تعلق سے، یا ان کی عزتوں کے تعلق سے. کسی کی عزت، کسی کی جان یا کسی کے مال کے حساب سے اگر کسی کے حقوق مارے ہیں تو ان کا اندراج یہ فرشتہ اس دوسرے جسم میں کرتا ہے، اور اس پر لکھا ہے لا یترکہ اللہ، اس کو اللہ نہیں چھوڑے گا جب تک نہ بالحسنات والسیئات، نیکیاں اور بدیاں تقسیم کر کے ان کا حساب چکایا جائے گا. اگر آپ نیکوکار ہیں لیکن کسی پر زیادتی کی، کسی کا حق مارا ہے، تو اس کو دینے کے لیے اس کا حق تو آپ کو محشر میں کے میدان میں نہیں ہوگا. اس لیے آپ کی نمازیں اس کو دے دی جائیں گی، آپ کے روزے اس کو دے دیے جائیں گے، آپ کے صدقات اس کو دے دیے جائیں گے. اور خدا نخواستہ یہ تقسیم کر کے اگر اس کی نیکیاں ہی ختم ہو جائیں لیکن ظلم کے دروازے ابھی بند نہ ہوئے ہوں، ابھی تک مظلومین قطار میں کھڑے ہوں کہ اے رب ہمارا بھی حق اس پر ہے، پھر ان کے گناہ ان کے نام اعمال سے اتارے جائیں گے. وہ اس گناہ کا اس مفلس اس انسان کے سر پر مڑ دیے جائیں گے جس نے ان پر زیادتیاں کی ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم میں حدیث ہے، ثم طرح فی النار، ان کے گناہ اس کے کندھے پر اتنے لاد دیے جائیں گے کہ پھر یہ انسان جہنم میں جا کے. ہم نے حقوق الناس کو اتنا آسان کیوں لے لیا ہے؟ ہم ٹھیک ہے نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ماہ رمضان آ رہا ہے، ہم صدقات نکالتے ہیں، اچھی بات ہے اور یہ مطلوب ہے، یا اللہ کیا ہے چلا قبول ہوں گے اور اللہ قبول فرمائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنی زبان سے کسی کو گالی دیتے ہیں، جب ہم کسی پر تہمت لگاتے ہیں، جب ہم کسی کا مال ہڑپ کرتے ہیں، جب ہم کسی کی عزت اچھالتے ہیں، جب ہم کسی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، جب ہم کسی کا قتل کرتے ہیں، خونریزی کرتے ہیں، تو اس کے مطلب ان کے ظلم جو ہیں، ان کے حقوق ہمارے سر پر چڑھتے جاتے ہیں. اور میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں، اس نے لکھا ہے کتنا افسوس ہے اس انسان کے لیے جو عمل تو کرتا ہے لیکن دوسرے کے لیے. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ کیا مطلب ہے؟ انسان عمل تو کرتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، روزے تو رکھتا ہے، صدقے تو کرتا ہے، کس کے لیے؟ اس کا کیا مطلب؟ یعنی وہ لوگوں کے حقوق مارتا ہے تو اس کے یہ سارے اعمال ادھر چلے جاتے ہیں. حضرت حسن بصری کے سامنے غیبت کا کہا گیا تو اس نے کہا کہ حضرت حسن نے کہا کہ اگر مجھے غیبت کسی لیے کرنی ہوتی تو اپنے والدین کی کرتا، کیونکہ میرے والدین میری نیکیوں کے زیادہ حقدار ہیں. میرے والدین میری نیکیوں کے زیادہ حقدار ہیں تو میں نیکیاں اپنے والدین کو ہی دیتا. تو اسی طرح سلف صالح میں ایک کی غیبت کی گئی تو دوسرے نے آ کر اس کو بتایا کہ فلاں نے اس طرح کہا، تو انہوں نے کہا کہ شیطان نے آپ کے بغیر کسی ایلچی کو، خبری لال کو نہیں پایا، تو ہی اس کا وہ جو ہے نا ایلچی بن گیا خبر پہنچانے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ اس انسان پر رحم کرے جو اپنی نیکی مجھے ہدیے میں بھیج رہا ہے. بلکہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تشت میں ایک بڑا ہدیہ لے کر کے اس شخص کے گھر گئے جس کے متعلق سنا تھا اس نے ان کی غیبت کی تھی. تو اس نے کہا یہ کیا؟ کہا کہ میں نے سنا آپ نے اپنی نیکیاں مجھے ہدیہ کر دی ہیں، میں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس. جب آپ کو اور مجھے پتہ لگے کہ قیامت کے دن انسانی حقوق کی پامالی سے میری نمازیں کسی اور کے پاس جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں یہ رجحان پیدا ہوگا کہ مجھے اپنی نماز بچانی چاہیے، مجھے اپنے روزے بچانے چاہیے، مجھے اپنے صدقات بچانے چاہیے، کسی کی عزت پامال کر کے نہیں، کسی کا مال کھا کر کے نہیں، کسی کی جان لے کر کے نہیں، مجھے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ تو فرشتے تو یہ لکھ رہے ہیں، اور جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو وہاں حساب لگے گا، وہاں یہ چکانا ہے، اور یہ فرشتوں کا کام ہے. دائیں والے فرشتہ لکھتا ہے کاتب الحسنات، نیکیاں لکھتا ہے، اور یہاں والا فرشتہ سیئات لکھتا ہے. اور آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ اپنے نامہ اعمال کو اس کے ذریعے سے بھروائیں گے یا اس کے ذریعے سے بھروائیں گے، یہ آپ کو دیکھنا ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہے. جب آپ ملائکہ پر ایمان کو پڑھو گے، سمجھو گے، تو یہ جذبہ آپ کو بڑھے گا کہ مجھے فرشتوں کا لحاظ کرنا چاہیے. جو نیکیاں لکھنے والے ہیں مجھے دیکھنا چاہیے میں ان کے لیے کیا مٹیریل فراہم کرتا ہوں، میں اپنی زبان سے کیا بولتا ہوں، وہاں یہاں والا لکھے گا یا یہاں والا لکھے گا، میں اپنے کانوں سے کیا سنتا ہوں، یہاں والے کو لکھنے کے لیے یا یہاں والے کو لکھنے کے لیے، میں اپنی زبان سے کیا بولتا ہوں، یا میں اپنے پیٹ میں شکم میں کیا اتارتا ہوں. اس فرشتے کے لیے
مواد چھوڑ رہا ہوں یا اس فرشتے کے لیے. تو یہ سارا اثر ہے ایمان بالملائکہ کا. جب ہم ایمان بالملائکہ کو پڑھیں گے تو یہ چیزیں ہمیں ملیں گی. اس کے بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُتُبِهِ، تیسرے نمبر پر، اور تم ایمان لاؤ اس کی کتابوں پر. کتب کتاب کی جمع ہے. کتب کس کی جمع ہے؟ کتاب عربی کا لفظ ہے، لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کشمیری میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل کیا ہے اس کی؟ عرب ہے اصل. اور کتاب جو لفظ ہے یہ مکتوب کے معنی میں آتا ہے. کس کے معنی میں؟ مکتوب. کتاب فعال کا صیغہ عربی میں مفعول کے معنی. ہم جب فرش بچھاتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں نا عربی میں فراش. فراش جو ہم نے فرش ڈالا ہوتا ہے نا اس کو عربی زبان میں فراش کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے مفروش، یعنی جو بچھایا گیا ہے. فراش بمعنی مفروش. اسی طرح کتاب بمعنی مکتوب. اور جانتے ہو مکتوب کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو کتب سے نکلا ہے. اس کا اگر عربی میں آپ لوگ معنی دیکھو گے تو کتب کا مطلب ہوتا ہے ملانا اور جمع کرنا. الضم والجمع. کتاب کا معنی ہے ملانا اور جمع کرنا. چونکہ کتاب میں حروف، ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ، ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ، ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ، ایک پیراگراف کو دوسرے پیراگراف کے ساتھ، ایک موضوع کو دوسرے موضوع کے ساتھ ملایا جاتا ہے. اسی لیے اس کو کتاب کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے. کتاب بمعنی مکتوب، اور مکتوب بمعنی مضموم، ملایا ہوا، مجموع، جمع کیا گیا. تو کتاب کہتے ہیں عربی میں جو جمع کیا گیا ہوگا یا ملایا گیا ہوگا. اور کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں. اب دیکھو اسی کو دیکھو یہاں پر الف لام میم یا الف لام ال، پھر ہے ہا دال یا سین الحدیث، پھر الف لام الف یا سین الف نون یہ سان. تو یہ حروف جب ملے نا تو کلمہ بنا. جب کلمے بنتے ہیں نا تو جملہ بنتا ہے. جب جملے بنتے ہیں نا تو پیراگراف بنتا ہے. جب پیراگراف ملتے ہیں نا تو مضمون بنتا ہے. جب مضمون ملتا ہے تو کتاب ملتی ہے. تو یہ سارا جمع کر کے یہ چیز وجود میں آتی ہے، اس لیے اس کو کتاب کہتے ہیں. اب سمجھ میں آیا؟ اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسانی تاریخ، اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں، جو وحی نازل کی وہ کتابوں میں جمع ہوئی. اور ایمان کا حصہ کتاب کو قرار دے. کتاب، ان کتابوں پر ایمان لانا ہے. اس کا مطلب ہے قیامت تک کتنے بھی نئے ذرائع کیوں نہ آ جائیں، سوشل میڈیا آ جائے، انفارمیشن ٹیکنالوجی آئے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ جائے، لیکن کتاب کی اہمیت، کتاب کی قیمت کسی زمانے میں کام نہیں. اور میں اپنی بات آپ کو بتاؤں گا. ایک زمانہ تھا جب یہ دیکھا ہی نہیں تھا، جب کمپیوٹر کا اسکرین دیکھا ہی نہیں تھا، تب ہم کتاب سے پڑھا کرتے تھے. جب خالص کتاب سے پڑھا کرتے تھے تو سارا ادھر جمع رہتا تھا. اور جب سے یہ کچھ آیا ہے معلومات بھی اسی طرح اڑنے لگ گئی جیسے اسکرین اڑ جاتا ہے. اور جس دن یہ اسکرین نہیں آیا تھا مجھے اتنے لینڈ لائن ٹیلی فون نمبر زبانی یاد تھے. آج یقین جانو میرے پاس 2 موبائل نمبر ہے، دوسرا مجھے یاد ہی نہیں. مجھے ایک ہی یاد ہے جو ایئرٹیل پہلے سے تھا، وہ مجھے یاد ہے. مجھے اپنے کسی ایک بچے کا بھی نمبر یاد نہیں. کیوں؟ یہ اس میں گیا. اب ہم نمبر نام نکالتے ہیں، ڈائل کرتے تھے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. اسی لیے سوشل میڈیا پر اتنا بھروسہ کرنے والوں، اسکرینوں پر معلومات کے متعلق بھروسہ کرنے والوں، اس پر اعتماد مت رکھو. اس کتاب کو قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث کی شکل میں ہو یا معلومات کے لیے، جو معلومات ذہن میں راسخ ہوتی ہے اس میں جو کتاب کا کردار بنتا ہے وہ موجودہ ایجادات کا نہیں. آج بھی جو لوگ جتنا کتاب سے جڑے ہیں اتنے وہ کامیاب ہیں. اور جب لوگ اس کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو ہماری امت میں قرآن کے حافظوں کی تو تعداد کا کہنا ہی نہیں. صحیح بخاری کے حافظ بھی تھے، صحیح مسلم کتب ستہ کے بھی حافظ ہیں، بلکہ اور کتابوں کے بھی ہمارے پاس حافظ موجود ہیں. اور میں نے اپنی جماعت میں دیکھا ہے جن کی عام کتاب وہ بھی ان کو زبانی یاد ہے، وہ بھی زبانی یاد. تو یہ نتیجہ ہے کتاب سے.
اب کوئی شخص اسکرین سے یاد کرنا شروع کر دیں تو نہ اس کی ترتیب یاد رہے گی، نہ اس کی حقیقت یاد رہے گی، نہ وہ بیٹھا. اسے پتہ چلتا ہے کہ کتاب کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. لہٰذا اس کتاب کے ساتھ اپنا رشتہ کسی بھی زمانے میں کاٹنا ہمارے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس میں فرمایا تیسرے نمبر پر ایمان بالکتب. کتب کتاب کی جمع، اس کا مطلب ہے اللہ کی، یہاں پر بالکتب سے مراد اللہ کی کتابیں، ساری کتابیں نہیں، اللہ کی کتابیں. کتابوں سے جیسے ہم نے وہ پڑھا نا تحج البیت، تو وہاں پر البیت کا، وہاں پر وہ البیت سے مراد ہمارا اور آپ کا گھر نہیں ہے، وہاں پر اللہ کا گھر ہے. اسی طرح یہاں پر الکتب سے مراد کس کی؟ اللہ کی کتابیں. تو اللہ کی کتابیں کتنی ہیں؟ ہمیں اجمالاً ایمان لانا ہے ان ساری کتابوں پر جو اللہ نے نازل کی ہیں، چاہے ہم ان کے نام جانیں یا ہم نہ جانیں. ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، یہ پڑھا ہے ہم نے. موسیٰ کو تورات ملی، عیسیٰ کو انجیل ملی، اور زبور داؤد کو ملی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ملا. تو اس پر اجمالاً ایمان لانا ارکان ایمان میں سے ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن پر تفصیلاً ایمان لانا واجب، تفصیلاً، کہ یہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اور یہ قرآن سابقہ کتب کا ناسخ ہے، اور یہ قرآن ناقابل ترمیم، ناقابل تنسیخ، ناقابل تبدیل اور ناقابل تحریر. اور اس قرآن میں جھوٹ کا احتمال، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں جھوٹ کی بالکل. اور اگر دنیا کے لوگ کتنی بھی کوشش کریں اس کتاب کا ایک حرف بدلنے کی، نہیں بدل سکتے. جرمن کے یہودیوں نے ایک دفعہ چھوٹی سی کوشش کی، جو قرآن میں ہے نا ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کا کیا معنی ہے؟ بے شک سچا دین اللہ کے پاس کیا ہے؟ اسلام. اسی سورہ میں آگے چل کر ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے بغیر کوئی اور دین قبول کرے تو وہ اسے قبول نہیں ہوگا. دنیا نے بہت سی کوششیں کی اس قرآن میں رد و بدل کرنے کی، لیکن وہ کامیاب نہیں. جرمن کے یہودیوں نے ایک دفعہ کوشش کی، انہیں قرآن کا ایک نسخہ چھاپا، اس میں وہ غیر وہاں سے نکالا اور یہاں پر لگا دیا. ان الدین عند اللہ الاسلام کو ان الدین عند اللہ غیر الاسلام لکھ لیا. وہ غیر جو وہاں پر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ، وہ غیر وہاں سے نکالا یہاں ملا. اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ کہنا چاہتے تھے اللہ کے پاس وہی دین ہے جو اسلام کے بغیر ہے، اور دوسری جگہ کہنا چاہیں جو اسلام کو قبول کرے، وہ اختیار کرے، وہ قبول نہیں. تو کتنی بڑی سازش تھی. 2005 میں جب یہ اطلاع سعودی عرب کے شاہ فہد کو آئی کہ جرمن میں اس طرح کی کوشش ہوئی، تو شاہ فہد، جن کو ہم لوگ کہتے ہیں عیاش بادشاہ، دین کی غیرت کتنی ہے انہیں، اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا 2005 میں. انہوں نے کہا میں اتنے قرآن پاک کے نسخے چھاپوں گا کہ دنیا کی کوئی مسجد اور دنیا کا کوئی گھر اس کے نسخے سے خالی نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اس نے مدینہ میں مجمع الملک فہد لطباعت القرآن الکریم مرکز کھولا، اور اس کو جو وہاں سے قرآن چھپا اس کو کہتے ہیں مصحف المدینہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ آپ اس کو اس پر بھی چیک کر سکتے ہیں گوگل پر، مصحف المدینہ، یا آپ لکھ لو وہاں پر کنگ فہد قرآن پرنٹنگ کمپلیکس. آج کے دور میں اس کمپلیکس نے قریب 100 زبانوں میں قرآن کے ترجمات تو شائع کیے ہی. قرآن کے اتنے نسخے، یہ اچھا ہی نسخہ، شاید وہ دوسرا نسخہ جو اٹھا الحمدللہ شاید اس مسجد میں بھی مجھے لگ رہا ہے یہ پہری رشید ہوئی پہری بلکہ ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی اسی کا ہے. کنگ فہد قرآن پرنٹنگ کا جو مدینہ میں ہے نا، یہ ہے اس کا پرنٹ. اور سمجھ میں آیا؟ ہاں، گورباچوف کے زمانے میں جب روس میں جو سرخ سامراج آیا، اس سے پہلے اور کیا نام ہے، انہوں نے قرآن کو بین کیا، کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا. تو ایک وقت آیا کہ پیاز کو بھی کھانے کو ترس گیا وہ علاقہ، تو سعودی عرب نے ان کو پیشکش کی ہم آپ کو غذائی معاونہ وہ کریں گے، ہم آپ کو مدد کریں گے، لیکن انہوں نے ساتھ شرط رکھی کہ جتنے غذا کے جہاز آئیں گے اتنے قرآن کریم کے نسخے بھی آئیں گے.
اور میں آپ کو بتاؤں، میں مدینہ میں تھا اس وقت جس وقت آذربائیجان، ازبکستان، تاجکستان یہ 7 تان جو ہے نا روس سے الگ ہوئے، تو مدینہ یونیورسٹی نے ایک ٹیم بھیجی وہاں پر. کہاں؟ کیونکہ ان کو 70 سال قرآن پڑھنا منع تھا، 70 سال سے. تو مدینہ سے 2 استاد گئے، ان میں ایک میرا کلاس فیلو تھا ڈاکٹر عبد المنعم حیدر گل، اور دوسرا مدینہ کا پروفیسر تھا، اس کا نام ڈاکٹر یحییٰ الیاحی. ان کو بھیجا انہوں نے روسی جمہوریتوں میں. دیکھو لوگ 40 سال سے 70 سال سے جو قرآن بیان ہے، تو کیا یہ قرآن کو جانتے بھی ہیں یا نہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں یا نہیں. اور وہاں سے اسٹوڈنٹس کو مدینہ یونیورسٹی کے لیے سلیکٹ کرو. تو وہ گئے، کئی مہینوں کے دورے انہوں نے کیے سارے، اور بعد میں انہوں نے 100 اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا 7 ملکوں سے، 7 جمہوریت سے. کتنے لڑکے؟ 100 لڑکے. اور جس دن وہ مدینہ آئے تو مدینہ سارا امن پڑا ان کے استقبال کے لیے. جب مدینہ یونیورسٹی کے اندر لائے گئے، پھر ان کا بڑا استقبال ہوا، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، اور پھر ان کو اخبار والے آئے انٹرویو کرنے کے لیے. اور انہوں نے جب ان سے 100 لڑکوں سے یہ پوچھا کہ کیا آپ میں سے کوئی قرآن پڑھنا جانتا ہے، تو میرے بھائیوں آپ ذرا مجھے جواب دو، جس خطے میں 70 سال سے قرآن پر بیان ہو، کیا ان لوگوں کو قرآن پڑھنا آ سکتا ہے؟ ان کی نسلیں، یعنی کتنی نسل جنریشن گیپ ہو گئی نا، تو کیا وہ قرآن پڑھنا جانتے ہوں گے؟ تو جب مدینہ کے اخبار والوں نے ان سے پوچھا کیا تم لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہو، تو جانتے ہو ان 100 میں سے 50 حافظ کلام اللہ نکلے. یہ تماچا ہے دنیا کی ہر بات تاریخ کے لیے جو اللہ سے، اور یہ اس کتاب کا اعجاز ہے، اس کا معجزہ ہونا ہے. تو ان سے پوچھا گیا بھی تم کیسے قرآن کو یاد کرتے تھے، کیسے پڑھا؟ انہوں نے کہا ہمارے گھر کا ایک نیچے تہخانہ ہوتا تھا، باپ چھت پر رہتا تھا رات کے 12 بجے، اور دادا پوتے کو لے کر کے نیچے چلا جاتا تھا، اور قرآن کا ایک ایک ورق رات کے 12 بجے، اور اوپر سے نیچے تک رسی تھی. اگر سڑکوں پر موومنٹ ہوتی تو وہ رسی کو ہلا دیتا، اور یہ یہاں سے وہ ایک صفحہ چھپا دیتا. اور وہ دادا جو تھا وہ پوتے کو تہ خانے میں قرآن حفظ کرا رہا ہوتا تھا. ایک صفحہ حفظ کر لیا، اس کو چھپا دیا، دوسرا صفحہ یاد کرنا، اس کو چھپا لیا، تیسرا صفحہ یاد کرنا، اس کو چھپا لیا، اور پھر اس کے بعد جا کر کے وہ سوتے تھے. جانتے ہیں اس قرآن کے ساتھ محبت، اس قرآن کے ساتھ رشتہ. ہمارے پاس تو یہ سب کچھ نہیں ہے، لیکن کتنے حافظ ہیں ہم میں سے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے ہی قوموں کو عروج بخشتا ہے، اور جو لوگ اس قرآن کو پس پش ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلت. 70 سال سے جو بین تھی جن ملکوں میں، ان کے 100 بچوں میں سے 50 حافظ قرآن نکلے. اور ہم اگر پورے جموں میں ڈھونڈیں تو کتنے بچے، پورے علاقوں میں دیکھیں کتنے نکلیں گے. سعودی عرب میں ہر سال 45,000 نئے لوگ حافظ کلام اللہ بنتے ہیں. وہاں پر ہر مسجد میں تحفظ القرآن کا انتظام ہے، ہر مسجد میں. اور ہم نے سنا کہ جب دارالعلوم مگر تبھی بچے حفظ کر پائیں. وہاں پر وہ بھی بچے جو دن کو جاتے ہیں سکول اور صبح اور شام کو قرآن یاد کرتے ہیں اور ہو جاتے ہیں. دلی، بمبئی، لاہور، ان جگہوں پر جو لوگ ہیں وہ 2 سال کے لیے، 4تھی، 5ویں، 6ٹھی، ان کے بیچ میں 2 سال کے لیے بچوں کو کاٹ کر کے تحفیظ میں ڈال دیتے ہیں. وہ قرآن حفظ کر کے آتے ہیں اور پھر سکول کی تعلیم شروع کرتے ہیں. اسی لیے آپ دلی میں بھی تقریباً گھر گھر میں حافظ ہو، دلی میں بھی ہر گھر میں تقریباً حافظ آپ کو ملے گا. بہت کم گھر ہوں گے اسے، لیکن ہماری سرزمین اس سے خالی ہے. اور الحمدللہ اب اللہ کا شکر ہے، جب میں چھوٹا تھا تو نماز کی تلاوت کے لیے، تراویح کے لیے بہار اور یو پی سے بولیوں کو لانا پڑتا تھا. وادی میں تو عموماً نہیں تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے آج مرکز ابن مسعود ہے. آج ہمارے یہاں پر اس وقت عبد الحمید صاحب ہے کپوارہ سے. آج ان کے پاس مرکز تعلیم الاسلامی ہے جو حفاظ تیار کرتے ہیں. آج سری نگر میں مرکز ابن مسعود ہے جہاں پر آج جو ہماری دوسری تنظیموں کے، ہمیں دل وسیع ہونا چاہیے، ہمیں عزبیت نہیں ہونی چاہیے. رحیمیہ نے حفاظ تیار کرنے میں کلیدی رول ادا کیا، بلالیہ نے کلیدی رول ادا کیا ہے اس میں. اور جو ہمارے دوسرے ادارے مرکز ناچلانا ہے،
سوپور کے ہمارے ادارے ہیں، انہوں نے حفاظ تیار کرنے میں کسی بخل سے کام نہیں لیا، اور اللہ کا شکر ہے آج ہمارے لوگوں کی نمازیں درست ہوتی ہیں کہ نماز قرآن پڑھنا۔ 82 میں ایک عرب اسکالر جس کی 150 سے زیادہ کتابیں ہیں، وہ کشمیر کے دورے پر آیا تو اس نے کہا کہ میں نے جس مسجد میں نماز پڑھی کہیں پر بھی امام کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، تو میں ٹیکسی ڈرائیور کو کہہ رہا ہوں میں تجھے کرایہ دوں گا، مجھے کسی ایسی مسجد میں لے چلو جہاں میری نماز درست ہو جائے۔ کہا وہ مجھے لیتے لیتے گیا گاؤں قدر جامعہ اہل حدیث میں، یہ لکھا ہے 82، اور آپ ابھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو گوگل سے، سیاحت فی کشمیر، اے وزٹ ان کشمیر، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کرو دیکھو۔ 82 میں اس نے لکھا ہے کہ پھر میں نے وہاں ایک آواز سنی جمعہ کا خطبہ، اور جب وہ سورہ قاف پڑھتا تھا تو اس کا قرآن درست، اور جب اسے نماز پڑھی تو پہلی دفعہ مجھے سکون ملا کہ اس شخص کے پیچھے یہ 82 کی بات ہے۔ اور پھر انہوں نے اسے ملاقات کی، اس کا پورا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، تو ان کا کہنے مطلب تھا یہ کہ، اور میں آپ کو کہوں گا 82 سال سے زیادہ گزر گئے جامعہ اہل حدیث گاؤں قدر میں، جہاں یہاں سے جانے کے بعد میں پھر وہاں پر خطبہ جمعہ دیتا ہوں۔ 82 یا 85 سال سے مکمل قرآن کریم اس مسجد میں سنایا جاتا ہے۔ دوسروں نے تو اب سیکھا بعد کے دوروں میں، اس مسجد میں 82-85 سال سے وہاں حافظ عبدالحد رفاعی نے 45 سال تک قرآن سنایا، اور موجودہ حافظ جو ہے حافظ آفتاب صاحب، ان کو بھی تقریباً 40 سے 45 سال ہو گئے وہاں پر قرآن سناتے ہوئے۔ کاش یہ شوق اور جذبہ آپ اور ہم میں بھی ہوتا۔ ہم لوگ امام سے انکار کرتے ہیں پورا قرآن سننے میں، ہم اس کو کہتے ہیں آدھا صفحہ پڑھو، ایک رکعت میں آدھا صفحہ پڑھو۔ اور جو ہمارے صحابہ تھے، اللہ اکبر، احادیث کی کتابوں میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم کیسے قرآن سنتے تھے، ہم کیسے تراویح پڑھتے تھے۔ اس میں آتا ہے ذکر موتا امام مالک میں، دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ صحابہ جو کھڑا ہونے سے جھجکتے تھے، مطلب ان کے ٹانگوں میں اور کمر میں درد ہوتا تھا، تو وہ صحابہ 2 مضبوط صحابیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے ادھر اور ادھر ٹیک لگا کر کے صف پہ کھڑے ہوتے تھے، اور وہاں پر لکھا ہے امام سینکڑوں آیتیں پڑھتا تھا، یقرأ بالمعین، سینکڑوں آیتیں پڑھتا تھا اور وہ پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ ہم کرسی پر بیٹھ کر کے بھی امام کو اجازت نہیں دیتے آدھے صفحے سے زیادہ۔ کتنا عالمیہ ہے اس قوم کا، کتنا عالمیہ ہے، تو ہمیں یاد کرنا تھا، یاد نہیں کہ ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا، رمضان آ رہا ہے، اس میں پورے قرآن کو سننے کا بندوبست کرو، اور دیکھو ہم جتنا اس قرآن کے ساتھ جڑیں گے، ہم جتنا اس کتاب کے ساتھ جڑیں گے، اتنا ہی ہمیں ایمان بھی مضبوط ہوگا، اتنا ہی ہم ہدایت پر بھی گامزن ہوں گے، اتنا ہی ہم برائیوں سے بھی بچیں گے، اتنا ہی ہمارا دماغی خلل سے محفوظ بھی رہے گا، اتنا ہی ہمیں صحت اور عافیت بھی رہے گی، اور اتنا ہی ہمارے عمل بھی درست ہوگی، اور اتنا ہی ہم نصرت الہی کے امیدوار بھی بنیں گے۔ اور آخرت میں وہاں تو اعتبار ہی ہوگا، یقال لقاری القرآن یوم القیامہ اقرأ وارتقی ورتل فإن منزلتک عند آخر آیت کنت ترتلها فی الدنیا۔ قاری قرآن سے آخرت میں کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منزل طے کرتا جا، تیرا ٹھکانہ وہ آخری آیت ہے جو تو نے دنیا میں پڑھی تھی۔ اب یاد رکھو، جس شخص نے اس قرآن کو ہزاروں دفعہ پڑھا ہوگا، اور دوسرا ہے اس نے سینکڑوں دفعہ پڑھا ہوگا، تیسرا ہے جس نے درجنوں دفعہ پڑھا ہوگا، اور چوتھا ہے جس نے کچھ دفعہ پڑھا ہوگا، اور ایک ہوگا جس نے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا ہوگا۔ تو درجات کا تفاوت کس بنیاد پر ہوگا؟ کس بنیاد پر ہوگا؟ تو آپ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خدا نہ خواستہ کسی کو پڑھنا نہیں آتا، آج کل کے زمانے میں یہ نئے بھی وسائل آ گئے، لگا رکھو قرآن، سنتے رہو۔ سعودی عرب کے شہر حائل میں ایک خاتون نے گھر میں کھانا پکاتے ہوئے، جس کو الف بے بھی لکھنا نہیں آتا ہے، صرف اذاعت القرآن کریم، وہاں سعودی عرب میں قرآن ریڈیو ہے، اور پورا دن اس پر تلاوت چلتے رہتی ہے، تو اس ایک عورت نے قرآن سنتے سنتے، ریڈیو سے قرآن سنتے سنتے پورا قرآن حفظ کر لیا، اور جب اس کو کہا جائے تو دیکھ کر کے پڑھ، اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا، اس کو پڑھنا نہیں آتا۔ یہ رب کی کتاب ہے، آسان ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر، اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے اس کی حفاظت کئی طرح سے کی، ایک تو یہ ان جعل سازوں اور یہودیوں اور
ان کی مکر، ان کے فریب سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا. اور دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے رکھا، اپنے سینوں میں محفوظ کر کے. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں. آیت تو پڑھی تھی نا میں نے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کو کیا ہوتا ہے؟ وجلت قلوبہم، ان کے دل تھرا اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں اللہ کے خوف سے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے. ہم جو ہے نا جب خطیبوں کا سنتے ہیں، واعظوں کا سنتے ہیں، جب وہ شعر پڑھتا ہے کشمیری میں، اردو میں، فارسی میں، تو ہم جوم اٹھتے ہیں اس میں. کچھ لوگوں کو رونا بھی آ جاتا ہے. لیکن اس کے برخلاف جب وہی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو کیا ہمارے کانوں پر جوں تک رینگتی ہے، ہماری آنکھیں چھلکتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ کیا پڑھ رہا ہے. ہمارے نزدیک الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ یہ بھی وہی ہے، اور انا اعطیناک الکوثر یہ بھی وہی. جب نہ اس کا معنی پتہ نہ اس کا معنی پتہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ جب آپ تلاوت کرتے تھے، خاص طور پر تہجد میں، ہر آیت جس میں رحمت کا ذکر ہوتا تھا اللہ سے رحمت مانگتے تھے، اور جس آیت میں غضب اور عذاب کا ذکر تھا تو وہاں پناہ مانگتے تھے. آپ اور میں نے کب کیا یہ؟ ہمیں یاد ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمیں نہ آیت رحمت کا پتہ اور نہ ہمیں آیت غضب کا پتہ. کیسے ہم سمجھیں؟ کیسے ہمارا ایمان بڑھے گا؟ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس علم کو عام کرنا چاہیے. ہمیں درس مجالس زیادہ سے زیادہ کریں، ہمیں قرآن و حدیث کو پڑھنا چاہیے. ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا، ہماری دنیا بھی سدھرے گی، آخرت بھی سدھرے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب رؤوف الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.